ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے. ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ دنیا کے اندر بھی میں کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں. ہر بندے کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کامیابی کے 3 اصول بیان فرما رہا ہے. اے لوگو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم یہ 3 باتیں اپنے اوپر نافذ کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور 3 باتیں کون سی ہیں؟ آج اس کے متعلق ہم سنیں گے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. یہ کامیابی کا پہلا اصول بیان ہوا ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور مستقل کامیابی چاہیے اگر ہمیں، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر معاملے کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. ہم میں سے کوئی بندہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، تو اس میں تقوی کیا ہوگا کہ بندہ اس بزنس کے اندر، اس کاروبار میں سودی لین دین سے بچے، جھوٹ سے بچے، جھوٹی قسم سے بچے، دھوکہ دہی سے بچے، کم تولنے ناپنے سے بچے. یہ ہے کاروبار کے اندر تقوی اختیار کرنا. اگر کوئی بندہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تعلیم کے اندر تقوی یہ ہوگا کہ تعلیم حاصل کرے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس میں گناہوں سے بچا جائے. ایسی تعلیم حاصل نہ کرے جو اسلام مخالف دشمنوں کی ہو. اسلام مخالف تعلیم سننے سے بچے، پڑھنے سے بچے، دوسروں تک پہنچانے سے بچے. اسی طرح اگر مزید آگے چلے جائیں، اگر ہم شادی بیاہ کا معاملہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے. اس میں ہمیں تقوی کیسے اختیار کرنا ہے کہ شادی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بے پردگی سے بچنا ہے، ناچ رنگ کی محفلوں سے بچنا ہے، ڈول تماشوں سے بچنا ہے. اسی طرح ہم نے شادی کے اندر ہر وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہو. اگر ہم وہ سارے کام بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہے تقوی کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر تمہیں کامیابی چاہیے، مستقل کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا اصول یاد کر لو. وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. اور آگے مزید دوسرا جو اصول اللہ نے بیان فرمایا کامیابی کا، پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے جی؟ تقوی اختیار کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو. یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے. کوئی بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر وسیلہ لازمی ہونا چاہیے، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. میرے محترم، میرے بھائیوں، وسیلہ ایسی چیز ہے کہ وسیلے کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم دنیا میں آئے، وسیلہ کون بنا؟ والدین. والدین کے وسیلے سے ہم دنیا کے اندر آئے. ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وسیلہ کون بنے گا؟ استاد، ٹیچر وسیلہ بنے گا. ہم کوئی بھی مثال کے طور پر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو وسیلہ کس کو بنائیں گے؟ حکیم کو، ڈاکٹر کو. الغرض کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں، مکان بنانا چاہتے ہیں، مکان خریدنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم مال دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مال دولت کا وسیلہ کون سا بنے گا؟ چیز کاروبار بنے گی.
تو ہم مکان بنانا چاہتے ہیں تو وسیلہ کون بنا؟ مزدور بنا، ٹھیکیدار بنا۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر وسیلے کے ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہے۔ اور تیسرا جو کام ہم نے کرنا ہے، اللہ نے فرمایا تیسرا کام کون سا ہے؟ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو تیسرے نمبر پر تم نے کیا کرنا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہماری اکثریت اس کی یہ تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے چھت پھٹے، آسمان سے ایسا خزانہ نکلے اور سیدھا ہمارے قدموں میں آ گرے۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے کوئی اللہ والا مجھے دیکھے، اس کی نظر پڑے، میں دنیا کا کامیاب ترین آدمی بن جاؤں۔ لیکن میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات کیا کرنی ہے؟ تم نے وسیلہ تلاش کرنا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور تیسری بات اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، یہ تیسرا اصول ایسا اصول ہے کہ جس کے بغیر کامیابی شروع ہی نہیں ہوتی۔ کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے ایک الگ بات ہے، اللہ اگر کسی پر فضل کر دے ایک لمحے میں وہ کامیاب ہو جائے ایک الگ بات ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بندہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ ہم نے محنت تو کرنی ہے، لیکن ہماری محنت کا زاویہ کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے۔ کسی کا مقصد ہوتا ہے محنت کرنے کا کیا؟ کہ میرا نام روشن ہو جائے، مجھے منصب مل جائے، شہرت مل جائے، میرا ایک مقام حاصل ہو جائے، مجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بننے کے لیے مجھے یہ کرنا ہے۔ ہر بندے کے اپنے ایک انداز ہوتا ہے محنت کرنے کا۔ تو کسی کا مقصد دنیا کا حصول ہے، کامیاب ہوگا، لیکن یہ کامیابی مستقل کامیابی نہیں۔ جو ہی آنکھیں بند ہوئی، سانسوں کی مالا رکی، نام ختم ہو گیا، منصب ختم ہو گیا، شہرت ختم ہو گئی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ایسی ہو میرے بھائیوں کہ دنیا بھی کے اندر بھی بندہ کامیاب ہو اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لوگو اگر تم تین کام کر لو گے تو لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔